بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ بات توجہ سے دھیان سے سنیں تاکہ مختصر سے وقت میں آپ کو بات سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک خوبی رکھی ہے، بات ماننے کی خوبی۔ بولے سارے، یہ خوبی جتنی زیادہ ہوگی آپ لوگوں کے اندر اتنی زیادہ آپ کی کیا ہوگی؟ کامیابی، ترقی آپ کو ملے گی۔ اور یہ خوبی صرف یہ نہیں کہ آپ میری بات مانیں، بابا اور مما کی بات مانیں، قارصہ کی بات مانیں، نہیں، اس خوبی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی ہے۔ اس خوبی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی ہے۔ مثال ہے، مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، اذان کی آواز آئی آپ کے کان میں؟ اذان کی آواز آتی ہے؟ حی علی الصلاۃ سنتے ہیں آپ لوگ؟ دانیال آپ سنتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کا مفہوم پتہ کیا ہے؟ مؤذن صاحب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اذان دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک میسیج اور ایک پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف مسجد آ جاؤ۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ مسجد، آ جاؤ مسجد۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میسیج اور ایک پیغام مؤذن صاحب نے آپ کو سنا دیا۔ جیسے مثال ہے کہ بڑے غار صاحب مجھے کوئی میسیج، کوئی پیغام دیں کہ بچوں کو جا کر یہ بات بتاؤ، میں نے آپ کو وہ بات بتا دی، تو اب کیا فرض بنتا ہے آپ کا؟ بتائیے، بات ماننا ہے یا نہ ماننا؟ بڑوں کی بات ہے۔ مؤذن صاحب نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا ہے۔ کس کا پیغام سنایا ہے؟ زور سے بولیے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ماننے میں دیر کرنی چاہیے، فوراً ماننا چاہیے؟ بولیے سارے بولیے۔ اب مثال ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں، بیٹ آپ کے ہاتھ میں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، بیٹنگ کر رہے ہیں، بیٹ آپ کے ہاتھ میں، یہ بال آپ کے ہاتھ میں، بولنگ کر رہے ہیں آپ، یہ فٹ بال کھیل رہے ہیں، یا آپ کھانا کھا رہے ہیں، یا آپ گیم موبائل میں کھیل رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے اذان میں اللہ تعالیٰ کا میسیج آپ کے کانوں میں اللہ تعالیٰ کا میسیج سنائی دیا کہ مؤذن صاحب یہ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ مسجد بلا رہے ہیں نماز کے لیے، تو اب بتاؤ سارے کام چھوڑنے چاہیے، کرنے چاہیے؟ میں تو بیٹنگ کر رہا ہوں ابھی، بیٹنگ میں جب آؤٹ ہوں گا، جب نماز پڑھنے جاؤں گا، یہ صحیح ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے میسیج کو آپ نے اہمیت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے میسیج کو اہمیت دی ہے؟ شام بتائیے، اللہ تعالیٰ کی میسیج کی اہمیت کیا ہے؟ کہ بیٹ وہیں پہ چھوڑ دیا جائے، بیٹ وہیں پہ چھوڑ دیا جائے، کوئی بھی کام، کھانا چھوڑ دیں، سارے کام چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ کے میسیج کو اہمیت دیں کہ فوراً کہاں بھاگیں؟ نماز کے لیے تیاری، نماز کی تیاری، فوراً نماز کی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بیٹا اتنی اہم باتیں ادب سے سنو بیٹا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی اللہ تعالیٰ کے میسیج کے بعد؟ اللہ تعالیٰ کے میسیج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سنتے تھے؟ اس دور میں اللہ تعالیٰ کے میسیج کون سناتے تھے؟ ان کا نام پتہ ہے آپ کو؟ کون تھے؟ شاباش، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ وہ اس دور میں اللہ تعالیٰ کا میسیج پورے مدینہ کے لوگوں کو سناتے تھے۔ کیا میسیج تھا بھائی؟ حی علی الصلاۃ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ویس جب اس میسیج کو سنا کرتے تھے تو آپ کی حالت یہ تھی کہ اذان کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پہچانتے؟ کیا مطلب؟ نماز کی تیاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مصروف ہوتے تھے، ایسی تیاری کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی کو پہچانتے نہیں، بس اللہ کا میسیج پورا کرنے کی فکر لگ گئی اور نماز کی تیاری۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ یہ نہیں آ رہی؟ میں نے اس پر یہ بات کری ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اگر بات ماننے کی اہمیت ہوگی، کسی بڑے کی طرف سے آپ کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے، اس کو پورا کریں، اس کو پورا کریں۔ میں نے آپ کو مثال دی نا، بڑے غار صاحب نے مجھے میسیج دیا ہو کہ جا کر بچوں کو یہ میسیج سناؤ، میری طرف سے پیغام دو، میری بات سناؤ، اور آپ کو میں یہ آ کر کہوں بڑے غار صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ غور سے سننا۔ کیا فرض بنتا ہے؟ اور کیا فرض بنتا ہے؟ اس کو پورا کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام اور میسیج مل رہا ہو، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ آپ کیسے نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے اور سارے کام چھوڑ دیے، تو ہماری کیا حالت ہونی چاہیے؟ بولے سارے، ہم سب کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی حالت ہے کہ سارے اذان کی آواز سنتے ہی سارے کام۔ اب کرکٹ کھیل رہے ہیں، چھوڑ دیں کرکٹ، بیٹ بال فٹ بال کھیل رہے ہیں، چھوڑ دیں،
گھر میں کھیل رہے ہیں، بعض بچے گھر میں کھیل رہے ہوتے ہیں، چھوڑ دیں کھیل. کھانا کھا رہے ہیں، چھوڑ دیں. موبائل آپ کے ہاتھ میں، چھوڑ دیں. اذان کی آواز آئے فوراً صحیح ہو کے بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا میسیج سنایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا جا رہا ہے. سارے کام چھوڑ دیں. جب اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت اور محبت میں ہم کام چھوڑیں گے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کامیاب کریں گے، کیسے کامیاب کریں گے، کیسے ترقی عطا فرمائیں گے. دیکھو آپ کو میں اس پر ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. ان کا ایک لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے. پرانے زمانے میں ایک آدمی تھے لوہار، ان کو کہتے ہیں، ان کا نام دیا ہے بزرگوں نے شیخ حداد. شیخ حداد کہتے ہیں لوہار کو. حداد کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ لوہار. وہ لوہار کا کام کرتے تھے. تو لوہار جو ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں ہوتا تھا لوہار لوہا جب کاٹتے تھے تو پہلے لوہے کو کیا کرتے تھے؟ گرم کرتے تھے. پہلے کیا کرتے تھے لوہے کو؟ پہلے یہ تھوڑی تھا گرینڈر، بجلی تو نہیں تھی نا. اب تو لوہے کو گرینڈر سے کاٹ دیتے ہیں. پہلے زمانے میں لوہے کو کاٹنے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا رضوان؟ اس کو بھٹی میں گرم کرنا پڑتا تھا. جب لوہا گرم ہو جاتا تھا، سرخ ہو جاتا تھا. لوہا جب جلتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سرخ، کوئی انگاری کی طرح لال سرخ. پھر اس کو اس جگہ پہ چوٹ مارو تو لوہا کیا ہوتا ہے؟ کٹ جاتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ ٹیکنیکلی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کون سی بات ہے؟ سمجھو اس بات کو. تو لوہے کو کاٹنے کے لیے آج کے زمانے میں کیا چیز استعمال ہوتی ہے؟ کٹر ہوتا ہے. کٹر گرینڈر چلتا ہے، لوہے کٹ جاتا ہے. گر دیکھا ہوگا نا آپ نے، کتنی آواز آتی ہے اس کی، گر. لیکن پرانے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی نا بھائی. پرانے زمانے میں موبائل بھی نہیں تھا، موٹر سائیکل اور گاڑی بھی نہیں تھی. تو اس زمانے میں لوہے کو کاٹنے کے لیے کیا کرتے تھے ابراہیم؟ بھٹی، آگ کی بھٹی میں گرم کرتے ہیں، اور جب وہ لوہا گرم ہو کے سرخ ہو جاتا ہے پھر اس لوہے کو کیا کرتے تھے؟ چوٹ مارتے تھے. جس جگہ کاٹنا ہوتا تھا اس جگہ کیا مارتے تھے؟ ہتھوڑا. کیا مارتے تھے؟ اس جگہ سے لوہے کیا ہو جاتا تھا. تو یہ جو شیخ حداد جن کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، ان کا یہی کام تھا. لوہار تھے، لوہے کو گرم کرتے تھے اور پھر اس کو لوہے کو ہتھوڑا مار کے کاٹتے تھے، الگ کرتے تھے. اتنا مشکل کام تھا. لیکن یہ تھے بڑے پکے نمازی، بڑے پکے نمازی تھے. اب ان کا واقعہ سنو، بڑے بڑے بزرگوں نے ان کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. میں آپ کو سنا رہا ہوں. عبدالباری ذرا سنو کہ نماز کی کیسی پابندی کرنی چاہیے، اذان کی کیسی اہمیت ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اذان کی عظمت ہونی چاہیے، نہیں ہے؟ سنی نہیں رہے؟ تو ان کا یہ معمول تھا. ایک دفعہ ایسا، کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، یہ لوہا بھٹی میں گرم کرتے تھے. جب بھٹی میں لوہا گرم ہو جاتا تھا تو اس کو فوراً کیا کرنا پڑتا تھا؟ چوٹ لگانی. اگر دوبارہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر دوبارہ گرم کرنا پڑے گا. تو جب لوہا تیز گرم ہوتا تھا اس کو فوراً ہتھوڑا مار کے توڑنا ہوتا تھا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ لوہا گرم کر لیتے تھے اور جب بالکل لوہا تیز گرم انگارے کی طرح لال ہو جاتا تھا تو یہ ہتھوڑا اٹھاتے تھے اس کو مارنے کے لیے. ہتھوڑے کو پہلے پیچھے لاتے تھے پھر زور سے یوں مارتے ہیں. آپ نے دیکھا سریا جو کاٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہتھوڑے کو پیچھے یوں لاتے تھے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مؤذن کی آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ لوہے ہتھوڑے کو کیا کرتے تھے؟ پیچھے ہی چھوڑ دیتے تھے. پیچھے چھوڑ دیا. اتنا بھی نہیں کرتے تھے کہ ایک چوٹ مار لوں پھر اس کے بعد نماز پڑھنے چلے آؤں گا. کتنی دیر لگتی ہے ایک ہتھوڑا لگانے میں؟ 10 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 50 سیکنڈ، اس سے زیادہ تو نہیں لگے گا نا. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کا نام آ گیا، اللہ کا میسیج آ گیا، اللہ کا پیغام آ گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے مسجد آ جاؤ. تو ہتھوڑے کو کیا کرتے تھے کہ پیچھے چھوڑ دیا. لوہا کیا ہو جاتا تھا؟ ٹھنڈا. پھر اس کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ نماز پڑھ کے دوبارہ گرم کرتے رہے. یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے تھے لیکن اللہ کے حکم میں 1 منٹ کی تاخیر. کیا سمجھا؟ میری بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ لوہا گرم کرنے کے بعد اس کو فوراً چوٹ لگانی ہوتی ہے، فوراً توڑنا ہوتا ہے. شیخ حداد اتنے بڑے اللہ والے تھے، نماز کی ایسی اہمیت تھی اور اذان کی ان کے دل میں اتنی عظمت تھی کہ یہ لوہا گرم کرتے تھے. جب لوہا تیز گرم ہو جاتا تھا کھولتا ہوا لال انگارہ بن جاتا تھا اور ایک ہتھوڑے کی چوٹ کی دیر تھی. یہ ہتھوڑا اٹھاتے یوں مارنے کے لیے کہ بس ابھی ایک ماروں گا لوہا الگ ہو جائے گا، لیکن یہاں لے کر آتے ہتھوڑا مارنے کے لیے تو پیچھے سے نماز کا وقت قریب ہوتا، اذان کی آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ فوراً لوہے کو ہتھوڑے کو کیا کرتے؟ آگے بھی نہیں لاتے تھے، یہاں بھی لا کر چھوڑ دیا. اب کہتے تھے بس نماز کی بات، سارا کام کیا کہتے تھے؟ یہ سارا کام، زور سے بولیے. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ جنت میں
جنت میں مزے کر رہے ہیں. کسی ان کے دوست نے خواب میں دیکھا ان کو. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ خواب میں دکھا دیتے ہیں کسی کو, کوئی دکھا دیتے ہیں. تو خواب میں ان کو ان کے دوست نے دیکھا کہ جنت میں ہے. تو ان کا دوست صبح اٹھا, ان کے گھر آیا, ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ بھائی وہ شیخ حداد کو میں نے خواب میں دیکھا ہے, ماشاءاللہ وہ جنت میں مزے کر رہے ہیں, ان کا کون سا ایسا نیک عمل تھا, کون سا ایسا اچھا کام کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتے ہی کام پہنچا دیا جنت میں. تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ ان کا یہ معمول تھا کہ نماز کا جب وقت ہوتا اور اذان کی آواز کان میں آتی تو سارے کام چھوڑ چھاڑ کر کام بھاگتے تھے وہ نماز کی تیاری اور مسجد. اور ان کی یہ حالت تھی کہ کام کرتے ہوئے ہتھوڑا اٹھاتے تھے, اذان کی آواز سنتے تو ہتھوڑے کو پیچھے پھینک دیتے تھے, کام چھوڑ دیتے تھے وہیں کا وہیں کہ اب نہیں, اب میں کوئی کام نہیں کروں گا, اب میں کیا پڑھوں گا. تو بتاؤ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے, بات ماننے کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے. اللہ کے میسج جیسے ان کے کان میں آتے تھے, مؤذن کی اذان کی آواز جیسے ان کے کان میں آتی تھی, ان کی کیا حالت ہوتی تھی, سارے کام چھوڑو کہاں بھاگو, مسجد. آپ لوگوں کی ہے یہ حالت؟ آپ میں سے کسی کی یہ حالت ہے؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ارادہ کرتے سارے بچے نماز کی ایسی فکر کریں گے؟ بولے سارے پکا وعدہ کریں. کون کون بچے یہ ارادہ کرتے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں بھی شیخ حداد کی طرح نماز کی پابندی کروں گا؟ بولو بولے جلدی بولے. بنیں گے سارے شیخ حداد انشاءاللہ, ان کی طرح نماز کی اہمیت اور فکر کوشش کریں گے انشاءاللہ. بھاگیں گے اذان کی آواز سن کر سارے کام کاج چھوڑ کر, سارے کھیل کود چھوڑ کر. بولے سارے بولے پکا ارادہ انشاءاللہ. بس ہر بچے نے اگر آج سے یہ ارادہ کر لیا کہ میں بھی شیخ حداد کی طرح نماز کا پابند بنوں گا تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی کیا بنا دیں گے, جنتی بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کیا بنا دیں گے, جنت. تو بھائی اللہ تعالیٰ کا پیغام, میں نے کہا نا بات ماننے کی بات ماننے سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ کسی کی بات ماننا. تو سب سے زیادہ کس کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی. سب سے زیادہ کس کی بات ماننی چاہیے؟ وہاں کہاں دیکھ رہے ہو؟ ابھی میچ کی اسکرین لگا دوں گا, بہت توجہ سے میچ دیکھو گے. سب سے زیادہ کس کی بات ماننی چاہیے؟ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بات اہمیت سے ماننی چاہیے. آپ میچ دیکھ رہے ہیں, ایشیا کپ چل رہا ہے, ادھر سے اذان کی آواز آئے گی, کیا ہونا چاہیے؟ بلکہ کل کتنے لوگوں نے ایشیا کپ کے لیے نمازیں چھوڑی, پاکستانی ہار گیا. اللہ کو ناراض کر کے اس کو جتواؤ گے کیا؟ کتنے سارے بچوں نے کل اثر تو خیر یاد, مغرب نہیں پڑی شریف پڑی, پاکستان ہار گیا تم لوگ ہی ویسے. اس لیے آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے نمازیں چھوڑی میچ کے لیے, اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. میچ زیادہ اہم ہے, نماز زیادہ اہم ہے. اذان کی آواز آ رہی تھی اور ٹی وی اسکرینیں چل رہی تھی نا, موبائل پہ اسکرین چل رہی تھی نا. کون بچے ایسے ہے بتاؤ جس نے کل میچ کی اسکرین بند کر دی ہو کہ اذان ہو رہی ہے, نماز پڑھ کے بقیہ میچ دیکھوں گا؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ سب نے پورے میچ دیکھے اور پورے ہروایا میچ. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی وجہ سے آ رہے ہیں. اگر آپ سارے کل یہ بات کی کوشش کرتے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے چلو بھائی اور دعا کریں گے, پھر تو شاید پاکستان جیت جاتا. لیکن سب نے نماز چھوڑی, صرف آپ لوگوں نے نہیں, پوری قوم نے نماز چھوڑی ہے. مسجدیں کل مغرب اور عشاء میں خالی تھیں. کل مسجد میں نمازی کم تھے, مغرب میں عشاء میں تو مسجد میں ہی ہوتا ہوں, تو میں تو دیکھ رہا تھا کل مغرب میں بھی نمازی کم تھے. روڈوں میں سناٹا تھا. روڈوں میں کیا تھا؟ سناٹا تھا. کس بات کے لیے؟ میچ کے لیے. ہار گئے تو فائدہ ہوا میچ دیکھنے کا. اس لیے زیادہ شوق نہیں رکھو ان چیزوں کا, اس لیے زیادہ شوق نہیں ہو. شوق ان چیزوں کا شوق الحمدللہ مجھے ان چیزوں کا بالکل شوق نہیں. تھوڑا بہت کبھی کبھی ہو جاتا ہے, لیکن ایسا شوق نہیں ہے کہ پاگلوں کی طرح میچ دیکھ رہے ہیں, پورا ٹائم میچ دیکھ رہے ہیں, ہار گیا تو منہ لٹکائے بیٹھے. کھانا کھا لو بیٹا, دل نہیں چاہ رہا کھانا کھانے کا. کیوں نہیں کھانے کھانے کو؟ پاکستان آ رہی ہے. جیت جاتا ہے آپ کو کیا ملتا ہے؟ برگر ملتا ہے آپ کو, پیزا ملتا ہے آپ کو. جیتنے میں بھی کچھ نہیں ملتا, ہارنے میں کیا ملا؟ غم ملا, بھوک اڑ گئی کھانے کی. تو بھائی اس چیز کو سمجھو. آئندہ میچ دیکھتے ہوئے اگر اذان کی آواز آئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً چھوڑ دینا ہے میچ کو. کہاں بھاگنا ہے؟ مسجد بھاگنا ہے.